درست بنتا ہے بیان ان کے تعلیم سے موجود. علامہ اقبال کہا کرتے تھے ملاقاتیں عروج پر قضا کا جواب بھی نہ دیے ملاقاتیں عروج پر قضا کا جواب بھی نہ دیا سنم جو اٹھا اب خود موجود بنے گئے اور کیسی بات یہی ہوتی ملاقاتیں عروج پر بھی قضا کا جواب بھی نہ دیا سنم جو اٹھا اب خود موجود بنے گئے. اب مسئلہ ہے ہم تو اب خود موجود بن رہے ہیں پہلے سے جو ہے اس کی سنبھال لیتے آپ کو نہیں پہلے سے باہر مورستانیہ کی حبشہ کے سارے ممالک انہوں نے خاص طور سے مورستانیہ کوئی بھی بغیر حصہ نہیں دیا 100% مرتبہ تحقیق میں چلے جاؤ مثال میں 4 بجے صبح شادی ہو رہی ہے یا 5 بجے صبح شادی ہو رہی ہے 4 بجے آپ کو مزدور ہو یہ ہر مریض ہمارے یہاں تو انہوں نے قصہ سنا کہ والد صاحب بیمار ہوئے اب بیمار ہوئے تو پورے ٹائم جنگل میں کہاں تو کون آئے گا وہ ڈاکٹر بہت مشکل سے ان کے عالم تھے لوگوں نے مدد کی لوگ لے گئے ان کو لے کر پوچھا اسپتال میں داخل کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو 10-15 دن کا مہمان ہے بچے گا لگ بھگ لگائی تعلقات تو ہوتے ہیں کسی بھی چیز سے کیونکہ بیٹا بڑا عالم بن چکا تھا ان کا قرآن بھی ان کا اچھا تھا لگ بھگ لگائی تو مصر کے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس لے آئے قاہرہ لے گئے اسی قوما کی ہمارے یہاں قاہرہ لے گئے سارے ڈاکٹروں لے گئے قاہرہ کے اندر دوسری ڈاکٹر بہت اچھے ہوتے آسان سمجھدار ہوتے قاہرہ لے گئے ڈاکٹروں نے دیکھا ڈاکٹر نے کہا کہ ختم ہو چکا کچھ وجہ نہیں لے جاؤ ان کی خدمت کرو انتقال میں جا رہے ہیں تو دفن تو بیٹے کا میں قریب میں بیٹھا ہوا تھا وہ قرآن پڑھتا رہے ان کے پاس وہ کما گئی اور میں قرآن پڑھتا رہتا جہاں میں غلطی کرتا تو بڑے میاں کہتے اخطا کیا اتنی تو نے غلط پڑھا اتنی میرا بیٹا اسی لیے ایک امتیاز رکھنا اپنے بیٹوں کا نام سمجھ چکا ہوں اگر بیٹوں کو بنانا ہے اے میرے بیٹے اے بیٹے اے بیٹے اسی لیے قرآن میں کہا یا بولے لقمان علیہ السلام کی کرسی میں دیکھو یا بولے اے میرے بیٹے اس میں کیا سکتا ہے بیٹے فلاں بیٹے کو کسی نے ضرور ہو اسی لیے قرآن میں یا بولے کہ اپنے الصلاۃ وامر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك تو وہ کہتے تھے جو میرے دوست ہیں ابھی زندہ پر قرآن پڑھوں اور رزق پڑھتے تھے وہ حافظ ہیں جہاں غلطی کروں تو فوراً وہ بولے اخطا تھا تو نے غلطی تاجی میں پڑھ گیا ڈاکٹر لوگ تاجی میں پڑھ گئے میں نے جان بوجھ کے غلطی کر لی وہ بولے جان بوجھ پہلے تو غلطی ہو جاتی تھی جان بوجھ کے تھوڑا ایک دفعہ آگے بڑھ گیا یا جو ہے 2-4 لڑکی آگے بڑھ گیا وہ فوراً جو ہے وہ کہتے تھے اخطا تو فرق آئے تھے وہ آئے چھوڑ دیے ہے کچھ نہیں جب قرآن سے پڑھا قرآن سنتے اللہ نے کو صحت اور گھر سے واپس آئے اور اس کے بعد کئی سالوں تک وہ زندہ ہے اور ان کا انتقال
قرآن جو ہے بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ نے صرف فرفر پڑھنا یا فرفر سنا دینا یہ نہیں. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے, قرآن کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے, قرآن کو سمجھانا بھی عبادت ہے, قرآن کو سمجھانا بھی عبادت ہے, قرآن شریف کو حروف کو خالی انگلی لگانا بھی عبادت ہے, قرآن کو پھیلانا بھی عبادت ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب پیدا ہو رہا تھا میرے ابا کو آپ لوگ جانتے ہوئے نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, اور جو یعنی پہلے کی پیدائش ہے انہوں نے دیکھا بھی ہوگا آپ کو کہیں بیان کے اندر, اور جو بات کی پیدائش جیسے ہی دیکھا نہیں ہوگا لیکن سنا ضرور ہوگا. اس میں مطلب طالب پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے تو خود اپنا قصہ سنا کے لیے کہ میں جب پیدا ہو رہا تھا اندھیری کوٹھی میں پیدا ہو رہا تھا اس زمانے میں ضرور بالکل پیدا ہوتے تھے. تو ابا فرماتے تھے کہ جب میرا پیدائش وقت میں تعلیم قصہ سنا کی تھی کہ عمر کو جب پیدا ہو رہا تھا تو سامنے قرآن جلدان میں لگتا ہوا اس وقت میں تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تعلیم کہ اللہ لڑکا ہے لڑکی ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے, بس یہ تو تیری طرف سے روزی ہے ابھی تو مجھے دے رہا ہے, لیکن میری دعا ہے کہ اس وقت میں جو دعا قبول کرتا ہے میری اس دعا ہے کہ میرے اس بیٹے کو تو تیرے قرآن سے بول. یہ ابا دادی ماں نے دعا بن گئی. ابا کہتے تھے بچپن کے اندر دادی ماں سے مجھے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دی تھی, نہ بھی نہیں ہماری دادی وہ کہتی تھی کہ بیٹا عمر قرآن سنا. تو میں سورہ کوثر قل اللہ احد کلاس سناؤں جلدی جلدی کر کے بھاگ جاؤں گی پھر بچے زیادہ کھیلتے ہیں اور زیادہ صحیح بنتے ہیں. اس لیے بچے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے بہت کھیلتا ہے بہت بچے کو چھوٹا بچہ بھی کھیلتا ہے آسان نہیں کھیلتے بچے کو غصہ نہیں ہوتا بہت دیر نہیں لیتا. ابا کہتے تھے کہ میں کچھ سنا تھا ماں پوچھو ہمارے گجراتی زبان میں بھاگ جاتا تو دادی ماں جو ہے وہ کھڑی ہوتی اور کھڑی ہو کر جو ہے دیواروں پر ہاتھ لگا کے نہیں سکتے کرتے دروازے تک آتی اور کہتے اللہ عمر عمر کہاں ہے عمر کہاں ہے تو کہاں ہے تو اس کے کہتے کہتے ماں بلائے چلا جو بھاگا بھاگا آتا اور یہ بٹھاتی اور بٹھا کر کہتی چل سورہ بقرہ سنا. میں یہ کہتے سنتا ہوں گھر میں بھی سورہ بقرہ کھائی گئی سورہ بقرہ سنا. اب میں پھنسا. ابا کہتے تھے کہ میں پڑھتا لیکن کبھی کبھار میں بھی جو ہے ایک دو دفعے سمجھ گئے نا ہماری برادری کیا ہے ہمیں آدمی کی برادری ہے کہ ذرا اس کا تھوڑا چکا ہے نہ تمہیں تو غلطی کری تھی حالانکہ ہماری شادی پڑی تھی نہ تمہیں تو بھول کے لیے حالانکہ میں پڑھی لکھی کمزور اس زمانے میں غربت کا یہ حال تھا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم بھائی تھے 4 بھائی بہن تھے ایسا کہتے تھے 3 بھائی بہن روٹی آتی تھی 4 ٹکڑے ہم کرتے ایک اور اس میں بھی لڑائی ہوتی تھی. میرا ٹکڑا بڑا ہے میرا چھوٹا ہے تیرا بڑا ہے تیرا بڑا ہے تیرا بڑا تو جس کے ہاتھ میں جو ٹکڑا آتا وہ پہلے کھا ہی جاتا ہے لڑکے ابا کو سناتے پھر تعلیم میں دعا دیتی تھی کہ عمر اندھیری کوٹری میں تیری اندھی ماں اس سے قرآن سن رہی ہے. ایک زمانہ آئے گا انشاءاللہ لاکھوں آدمی تیرا قرآن سنے جب کہ کچھ پتا نہیں ہے آگے کیا ہونے والا. اس لیے جو ہمارا مجموعہ ہے وہ ایک تو یہ نیت کرے کہ اپنے بچوں کو ہمیں دین کا علم دینا ہے. ڈاکٹر بنا ڈاکٹر بنے تو منع نہیں کرتے لیکن قرآن محفوظ کیسے رہے گا. ایک سوچنے کی کہ قرآن محفوظ کیسے رہے گا. صرف کتابوں کے کتابوں میں لکھا ہوا محفوظ نہیں رہے گا.
موبائل میں قرآن نہ رہا ہے، انہوں نے کوئی ایسا پوائنٹ ڈال کی اس میں کہ سارے موبائل سے قرآن نہیں جائے. ماہر ہے نہیں، جتنے مکڑے ہیں دنیا میں، کالا مکڑا، گورا مکڑا، لال مکڑا، ایک نظری جتنے بیٹھے سب ماہر ہیں. ایک پوائنٹ ڈال دیں گے تو آپ کا سارا قرآن نکل گیا. تو محفوظ کیسے رہے؟ چین قرآن چین میں محفوظ ہے. کبھی بھی آدمی سے اس سے بار بار پڑھو گے، بار بار پڑھو گے، بار بار پڑھو گے، بار بار پڑھو گے، یہ قرآن حفاظت ہے، قرآن حفاظت ہے. لیکن بار بار پڑھتا میں نے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ دیکھا کہ سفر میں حضرت کے سفر کے زمانے کے سفر تو بہت پہلے میں ہوتے تھے. ہفتے سے معمول ہے آپ کے سامنے یہ غنیمت ہے. ابھی اس کے بعد یہ دور بھی نہیں رہے گا. جتنا دور جو دور رہے گا اتنا سوال ہے. دور جتنا رہے گا اتنا سوال ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، بڑے لمبے قافلے ہوتے تھے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سارے بیٹھے رہتے تھے تو کچھ نہ کچھ بہت ملتے رہتے تھے. اس سے ذرا تارا پڑ رہا ہے. یہی چیز میں دیکھی مطلب زندہ کر رہا ہوں. حالانکہ مشغلت رہتی اپنا قرآن کے برابر پابندی سے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اور یہ سرکار پتا چلا کہ عبد الرحمن سے حرم شریف کو دے تو جبکہ کسی جگہ سفر میں جاتے ہیں تو ظاہر بات آگے بڑھتا ہے آدمی تو وہ مسلسل پڑھتے ہی رہتے. حرم شریف میں بیٹھتا ہوں وہاں مدینہ منورہ میں تو ہمارے ساتھی وہاں امام کے پاس رہتا ہے مدینہ منورہ میں. تو وہ میں اس کو بلاتا ہوں فون کر میں آ جاتا ہوں تو خبر دیتا ہے چاند ہوا کہ نہیں ہوا، حج کب ہے، کہاں آتا ہے. مجھے فون پر کہتا ہے میں بھی شیخ کے ساتھ رہتا ہوں قرآن کی. میں پوچھتا ہوں کون سے شیخ ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں مگر عیسیٰ کے درمیان قرآن شریف کتنے بارے سناتے ہیں؟ 2 پارے 3 پارے روزانہ. اور جتنے علی ماہیں وہ قرآن نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں کہ کل میں سناؤں گا، پرسوں میں سناؤں گا. ہماری طرح نہیں کہ جان چکی آج نہیں ہے سے بات. قرآن ایک ایک لفظ ایک حروف اللہ نے لکھا ہے. اللہ نے اپنے ہاتھ علی یہ ہمالیہ پہاڑ سے پڑا نام، یہ ہمالیہ پہاڑ سے پڑا نیک، یہ ہمالیہ پہاڑ سے پڑا علی سلام ہمالیہ پہاڑ سے پڑا خود اللہ نے. اور اس قرآن کے لیے قرآن کتابوں میں لکھا ہے قرآن نہیں ہے نہیں کہتے گا بھائی ایسے نہیں کہتے گا. اس قرآن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو گمراہ بھی کرے گا اور لوگوں کو اللہ ہدایت بھی دے گا. اسی زمانے میں سر مورتانیہ کے سفر ہوا پر دیکھنا کہ وہاں کوئی بچہ کھیلتے ہیں بچے تو کھیلتے کا بھی قرآن پڑھتے. وہاں کا کھیل فٹ بال کرکٹ میں وہاں کا کھیل فٹ بال تو کھیلتے کھیلتے یا لمون ایسا زور سے سیکھنے والے گے اور یا لمون بھی پڑے گا. افلا تعقلون ہم بولے پڑھ رہا ہے اور کھیل بھی رہا ہے اتنا جوڑ. اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس قرآن دیا اور آسانی ہے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہو گیا لیکن قرآن ایسا محفوظ نہیں. ایسا محفوظ ہے ایک پا رہا ہے دوسرا پا رہا ہے تیسرا پا رہا ہے چوتھا پا رہا ہے پانچواں پا رہا ہے. ایسا محفوظ نہیں تھا. 2 پارے ان کے پاس ہیں تو 3 پارے ان کے پاس لکھے ہوئے ہیں، 4 پارے ان کے پاس لکھے ہوئے ہیں، کچھ آیتیں ان کے پاس لکھی ہوئی ہیں.
کچھ آیت ان کے بعد لکھی ہوئی ہے، کچھ آیت ان کے بعد لکھی ہوئی ہے، منتشر اور ان کا انتقال ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس بارے میں کسی صحابی سے کہا نہیں کہ یہ قرآن اتنا اترا ہے، قرآن جمع ہو گیا، قرآن اتر گیا ہے، نازل ہو گیا ہے، اس کو جمع کرو. یعنی حکومتی لیول پر ہمارے پاس رہنا چاہیے. حکومتی لیول پر یا تو سب کو مدینہ والے سے معلوم. ہمیں حرم شریف میں ملتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ مولانا الحمدللہ میرے سارے بچے بھی کیے ہیں. پرسوں میں وہ ہندی والی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ساؤتھ افریقہ میں بہت بڑے تاجر ملے جن کا موبائل کی ساری دنیا دبئی میں ان کی آفس ہے، مکہ میں آفس ہے، جدہ میں آفس ہے، مدینہ میں آفس ہے. میں نے کہا مدینہ میں آفس ہے تمہارے اگر ملامت تو کبھی ہوئی نہیں مدینہ میں مولانا. بولے آتے ہوئے ڈرتا ہوں ڈرتے ہیں لوگ قریب بچے کی لیے ایسی بات کا سبق سنتے ہیں. واٹس ایپ کا سبق آپ کا 11 میں پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے ہو جاتا ہے. تو انہوں نے بات کی، وہ تاجر جو تھے انہوں نے کہا کہ مولانا یہ میرے بچے ہیں، ریحان نام ہے ایک کا نام ریان ہے، ایک کا نام یہ ہے. میری بیٹی باہر کھڑی ہے فاطمہ، چھوٹی بچی تھی، وہ آپ کو دیکھنے کے لیے کھڑی ہے. میں نے کہا میں ابھی تو نکلوں گا نہیں، اپنا کام کر کے باہر نکلوں گا. بولے نہیں انتظار کریں گے وہاں آپ کا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب یہ تینوں بچے جو ہے قرآن حافظ ہیں اور ترتیب پر ہے. میں نے کہا ترتیب کا کیا مطلب؟ جب سے بالغ ہوئے ہیں تب سے ان کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. مال اتنا ہے اور دین یہ پانولی کے ہے، پانولی رہتا ساؤتھ افریقہ میں. میری تو پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ان سے، لیکن وہ بیانات سنتے ہوں گے، ویڈیو دیکھتے ہوں گے. تو پھر کسی نے کہا ان کے لڑکے، میرے لڑکے نہیں بتایا وہی مول صاحب ہے. بھلے یہ مول صاحب تو نہیں ہوئے، یہ تو کئی جگہ یہ وہی ہے، آپ چلو تو لے کر آئے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرا لڑکا ریحان ہے مولانا، یہ جب سے بالغ ہوا ہے ایک بھی رکعت اس کی تکبیر تحریمہ کے بغیر نہیں ہوئی ہے اور کہہ نہیں سکتی. اور میرا کاروبار سنبھالتا ہے، یعنی مدد کرتا ہے. کبھی امریکہ جاوے، کبھی یہاں جاوے، یہاں جاوے، یہاں جاوے. یہ دیکھو اس کو کہتے ہیں دین. یہ چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، شوشہ میں نہیں لائی جاتی، وہ اندر لائی جاتی ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا. قرآن بھی کیسا دیا ہم کو کہ اللہ نے اس کی حفاظت بھی. قرآن کا بعد ہے جتنی بھی کتابیں ہیں آسمانی اس میں تعریف ہوگی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے کہا کہ ہم نے اتارا ہے، ہمیں حفاظت کریں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جمع ہی نہیں کیا اور حضور کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی چیزیں بہت دیکھتے تھے، بہت سوچتے تھے بارے تیزی کے ساتھ کام ہمارا بڑھ رہا ہے، تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تیزی کے ساتھ ملکوں میں قرآن جا رہا ہے. اب جو ہے یہ قرآن تو ہمارے پاس محفوظ ہے نہیں. اس زمانے میں غزوے بھی چلتے تھے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے قرآن کا کیا ہوگا؟ یہ حضرت عمر کے دل میں بات آئی. حضرت عمر کے دل میں جو بات آتی تھی وہ اللہ کی طرف سے ہوتی تھی. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یا کسی اور امام نے تقریباً 85 ایسی باتیں نقل کی ہیں کہ جو حضرت عمر کے دل میں آئی اور قرآن نازل ہوا. حضرت عمر کے دل میں آئی یہ ہونا چاہیے، لیکن کہتے ہوئے جھجکتے تھے. جھجکتے کیوں تھے؟ حضور کے زمانے میں تو اس لیے جھجکتے تھے کہ حضور ہے، کیسے کہوں؟ دوسرا مجھ سے بڑے ابو بکر ہیں، وہ نہیں کہتے تھے میں کیسے کہوں؟ یہ معاملہ ہوتا تھا. تو کئی چیزیں ایسی ہیں. پردے کی آیت کی حضرت عمر کے دل میں بات آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت آپ کے یہاں جو ہے امہات المومنین بیٹھی رہتی ہیں، ہر لوگ جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں، نظریں پڑتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر، یہ مناسب نہیں ہے. بھلے ماں ہے مومنین کی، لیکن پھر بھی شیطان تو شیطان ہے. ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم.
خون جیسے دوڑتا ہے ویسے شیطان کے رگوں میں دوڑتا ہے. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، کرتب ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان جو اپنا کام کر جاتا ہے اور کام کر کے جو ہے وہ برائی پھیلا دیتا ہے. ابھی حضور کے انہوں نے بات کہی ہے اور پردے کی آیتیں نازل ہو گئی. یہ معاملہ ہے ان کا حضرت عمر کا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے اور حضرت عمر نے آ کر کہا کہ حضرت میری رائے یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ مقام ابراہیم ہے نا اس کے پیچھے نماز پڑھیں. مقام ابراہیم ایک خاص جگہ ہے تو بھیڑ بہت تھی. حضور نے سنا نہیں سنا، سنی ہم سنی کر دی، سب کچھ جو ہے وہ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گئی بات. حضور ابھی حرم سے نکلے بھی نہیں تھے اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو حضرت عائشہ خود کہتی تھی جب اس میں تہمت لگی پورے مدینہ کے اندر بدگمانیاں، چینے گوئیاں، لوگ کوئی کیا بات کر رہا ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہے، بڑی پریشانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض، دل میں چبھن آ گئی اور آسمان خاموش. یا تو کوئی آیت نازل ہو بات واضح ہو جائے، لیکن اللہ بھی خاموش، جبریل بھی خاموش، آسمان بھی خاموش، اور میں انتظار کروں کہ میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہو. حضرت عائشہ کہتی تھی. لیکن جس چیز کا زیادہ انتظار کیا جاتا ہے وہ چیز اتنی دور بھاگتی ہے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے، کہاں یہ لڑکی پسند ہے، اب جتنا انتظار کرو گے نا اتنی دور بھاگے گی. تم یہ لڑکا اچھا ہے، اس سے نکاح کرنا ہے، یہ دل میں اتر گیا ہے، اب جتنا انتظار کرو گے اتنے دور بھاگے. لیلا مجنون تھے، لیلا مجنون کے قصہ تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے. ہم ان کے گاؤں میں بھی گئے ہیں، لیلا مجنون کے گاؤں میں. تو ان دونوں کو العلا، اس کا نام ہے العلا. معلّہ یہ تو مکہ مکرمہ میں قبرستان ہے جہاں خدیجہ وغیرہ مقصود ہے. لیکن العلا مدینہ منورہ سے جب نکلتے ہیں تبوک جانے کے لیے پہلے خیبر آتا ہے، پھر جو ہے مدائن صالح آتا ہے. تو مدائن صالح سے تھوڑا سا آگے بڑھو یا پیچھے جاؤ دائیں بائیں وہاں العلا آتا ہے. وہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے، وہاں لیلا مجنون رہتے تھے. تو سب سے زیادہ جادو جب ہم گئے تھے اس وقت میں العلا میں ہوتا تھا. گھر میں جادو کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، گھر میں، دیواروں میں. ادھر ہمارے ساتھ تبوک کا ہمارا سفر تھا تو ظاہر بات ہے کہ 700 کلومیٹر کہیں نہ کہیں ٹھہرنا پڑے گا ہمیں، لمبا سفر تھا. تو ہم جہاں جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک ہندوستان کے بڑے میاں بھی تھے. تو میں نے جب جی ایم سی داخل ہوئی تو میں نے العلا میں لیلا مجنون کے گاؤں میں، تو میں نے چچا سے کہا چچا لیلا مجنون کے گاؤں میں آ گئے ہیں ہم. چچا لیلا مجنون کا گاؤں ہے یہ. اچھا جی مولانا لیلا مجنون کا گاؤں ہے. میں نے کہا لیلا مجنون گاؤں ہے. اچھا مجھے بتاؤ لیلا کا گھر کہاں ہے. میں نے کہا اتنے سال ہو گئے تم لیلا کے گھر کے چکر میں پڑے ہو یا. اب تو ساری دنیا بدل گئی اور اس وقت تو دنیا اور بدل گئی. العلا ابھی تو امریکہ کی چھوٹی بہن بن گئی. العلا جا کر آپ یوں دیکھو تو سامنے بیت المقدس دکھے گا آپ کو. آپ العلا میں چلے جاؤ اور تھوڑا سا یوں کر کے یوں تھوڑا سا دیکھو گے تو سامنے بیت المقدس دکھے گا. اسرائیل وغیرہ اتنا قریب ہے وہاں سے. تو ان کو جو ہے وہ سب اب تو بدل دیا، سارا کا سارا معاملہ ختم ہو گیا. خیر تو میں قصہ سنا رہا تھا کہ جس کے دل میں جو محبت ہو اور جتنا چاہے اتنا دور بھاگتا ہے. تو عائشہ کہتی تھی کہ میں یہ انتظار میں رہتی تھی کہ میری بارات میں کوئی آیتیں نازل ہوں تاکہ حضور خوش ہو جائیں. آپ کہہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کہہ رہے کہ حضور ناراض نہیں ہونے چاہیے. اگر حضور ناراض رہے اور خدا نہ خواستہ ایسی ناراضگی میں انتقال ہو گیا تو ہمارا کیا اثر بنے گا. حضور کا دل تو صاف ہونا چاہیے نا. تو میں ایسا کہتی تھی میں پریشان رہتی تھی، لیکن ایسی پریشانی میں کوئی علاج بھی نظر نہیں آتا. بعض مرتبہ آدمی ایسا پھنستا ہے تو وہ آدمی کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا اور سہ بھی نہیں سکتا.
کیا کریں، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا، سہ بھی نہیں سکتا. تو ماں ایسا کہتی تھی کہ ایک مرتبہ میں، میری والدہ اور میرے والد ابو بکر، ہم تینوں بیٹھے ہوئے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. اتفاق حضور گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے تھوڑا کسی نگاہوں سے دیکھ لیتے تھے کہ کون ہے اندر، کیا ہو رہا ہے. تو گزرے تو حضور نے دیکھا کہ ارے تینوں بیٹھے. حضور آ گئے ہمارے پاس، بیٹھ گئے. اب ہم چار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عائشہ اور ام رومان، حضرت ابوبکر کی اہلیہ محترمہ. حضور نے آتے ہی زور سے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. وہ ٹینشن تھا نا، تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. اور پورا خطبہ پڑھ کے کہا کہ میں بھی بیٹھی ہوئی، صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، ماں بیٹھی ہوئی، حضور بیٹھے ہوئے. اور حضور نے کہا کہ عائشہ دیکھو، اگر تم سے کوئی چوک ہو گئی ہے معافی مانگ لو اللہ سے. اب جب میں نے یہ بات سنی حضور کے منہ سے تو میں نے اپنے میرے ابا سے کہا، ابو بکر سے، ابو بکر جواب دو، حضور بیٹھے آپ جواب دو. تو انہوں نے صدیق اکبر نے قابل نے کو جواب نہیں دیتا. جواب دو حضور کو پسند نہ آئے تو یہ بھی تو ہے. اماں جواب دو، اماں نے بھی جواب نہیں دیا. تو میں ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر دامن وغیرہ جھٹکا، اور دامن وغیرہ جھٹ کر میں نے کہا کہ میرے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا. میرے بارے میں کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ فیصلہ. میں جا کر مشرق کی طرف ہو کر کے سو گئی. مشرق کہتے ہیں بکری کی طرف، وہاں سورج طلوع ہوتا ہے، ہو کر کے سو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل گئے، ابو بکر بھی نکل گئے، حضرت عمر بھی، تو رومان بھی نکل گئی، سب نکل گئے. میں نے دیکھا اب آواز نہیں آ رہی ہے تو سارے کے سارے نکل گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا قریب کے کمرے میں، بنگلے تو تھے ہی. پوچھنا شروع کیا کہ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے. حضرت علی کو بلایا تو حضرت علی نے کہا حضرت علی اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہیں، آپ اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہیں، مدینہ میں ایسا ہی بہت ہے، اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہیں. حضرت عائشہ اس پر ناراض رہتی تھی اس گلی سے، تو آپ نے ایسا کیوں کہا مدینہ میں ایسا ہی بہت ہے، کہ جملہ کیوں کہا؟ جو کچھ دن ناراض رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی. حضرت علی نے معافی مانگی تھی، وہ تو میں حضور کو نرم کرنے کے لیے، ان کا دل ہلکا ہو، اس کے لیے میں نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، ماشاء اللہ. پھر حضرت علی نے کہا کہ حضرت میری رائے یہ ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کو اگر تحقیق کرنی ہے تو آپ جو ہے بری رات سے پوچھو، بری رات سے. یہ حضرت عائشہ کی باندھی کو سب پتا ہوتا ہے، جو نوکر ہوتا ہے، نوکر نوکرانی، یہ سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. بیوی شوہر کے بارے میں جانتی ہے اور شوہر جو ہے بیوی کے بارے میں جانتا ہے. حشر کے میدان میں میاں بیوی نے اگر اللہ کے سامنے کہہ دیا کہ یہ بیوی نے کہہ دیا میرا شوہر اچھا، شوہر نے کہہ دیا میری بیوی اچھی، تو آدھا مسئلہ تو آپ کا حل ہو گیا. یہ رازدان ہوتے، سمجھتے ہیں ایک دوسرے کا، کون فجر پڑھتا ہے، کون نہیں پڑھتا، کون کیا کرتا ہے، کیا چالاکیاں ہیں. بیوی سے سمجھتی اور شوہر بھی سمجھتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، یہ کیا کرتی ہے، کب کیا بولی تھی، کیا سب پتا ہوتا ہے اندازے کے اعتبار سے. تو حضرت علی نے یہ رائے دی تھی حضور کو، کیا بحیرہ کو بلا کے، ہر صحابہ کو حضور نے پوچھا تھا. عبد الرحمن بن عوف کو بلایا تھا، حضرت عثمان کو بھی بلایا تھا، سب کو بلایا تھا، لیکن مجھے تو ایک گھنٹے میں بات پوری کرنی، آدھا گھنٹہ تو یہ ہو گیا کہ قرآن کا مضمون پورا کر لوں، بات بھی ختم ہو جائے گی، قرآن کا مضمون بھی آ جائے گا انشاءاللہ. تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت میری رائے یہ ہے کہ آپ جو ہے بڑی رات کو بلا کے پوچھو تو بتا دیجیے، آپ کو ٹینشن نہ لیں، آپ کی زندگی، آپ کی حیات ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، بلا بریرہ کو.
اب بریرہ آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بریرہ مجھے پہچانتی ہو میں کون ہوں؟ اللہ کے رسول ہے. مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے؟ ہاں اللہ کے رسول ہے آپ پر وہی نازل ہوتی ہے. تو بریرہ جو پوچھوں گا سچ بتاؤ گی؟ ہاں ہاں پوچھیے حضرت کیا کیا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ تو حضرت بریرہ نے کہا بہت اچھی لڑکی ہے، گھر کا کام بھی کرتی ہے، آپ کی خدمت بھی کرتی ہے، دیندار بھی ہے، امانت دار بھی ہے، جب دیکھو تب کبھی روزہ، کبھی تہجد، کبھی اشراق، کبھی قرآن، فارغ ہوتی ہے تو مشغول رہتی ہے، بہت اچھی ہے ماشاء اللہ، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کبھی کوئی اور چیز دیکھیے حضرت کوئی بھی چیز گڑبڑ کی ان میں نہیں ہے، بالکل پاک صاف. ہاں حضرت ہاں حضرت ایک غلطی ہے، ایک غلطی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بریرہ. ہاں حضرت ایک غلطی ہے عائشہ کی. اب جب وہ ایک غلطی ہے تو حضور اور آگے بڑھے کیا ہے، یعنی کوئی چیز ابلے گی، کوئی چیز کہے گی. ایک غلطی ایک غلطی. ہاں ہاں کیا غلطی کیا غلطی؟ بولے ایک غلطی یہ ہے آٹا گوندتی ہے اور پھر آٹا گوند کر جو ہے سو جاتی ہے، بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. یہ غلطی بتائی. اگر بریرہ آپ بھی مسکرا دیے یہ تو غلطی ہے نہیں. لڑکیاں جو تھک جاتی ہیں تو سو جاتی ہیں، یہ تو غلطی ہے نہیں. آخر میں حضرت عمر کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عمر بعض تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ سارا منظر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے تھے. عبد الرحمن ابن عوف گئے نکلے، حضرت عثمان گئے نکلے، حضرت علی گئے وہ بھی نکلے، بریرہ جی گئی وہ بھی نکلی، اور سب نے اچھے سے جواب دیے. عبد الرحمن ابن عوف نے بہت اچھا جواب دیا، حضرت عثمان نے بہت اچھا جواب دیا. اب یہ ساری تفصیل میں ابھی بیان نہیں کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ لائے گا انشاءاللہ یہاں اس وقت میں پوری کریں گے تفصیل. لیکن یہ کہ سب جو ہر ایک نے اچھا اچھا جواب دیا، اور حضور یعنی ظاہری اعتبار سے خوش بھی ہوئے، آپ کا غم بھی ہلکا ہوا. لیکن جو پھانس پڑی ہوئی ہے، پھانس جلدی نکلتی نہیں ہے نا، وہ پڑی ہوئی ہے. چفل ہے. حضرت عمر کہتے تھے مجھے یقین تھا انی کنت اتیقن، مجھے یقین تھا کہ حضور مجھے ضرور بلائیں گے. تو حضور نے کہا کہ بلاؤ عمر کو، بلاؤ عمر کو، بلاؤ عمر کو. بلاؤ. میری باری آ گئی، مجھے پتا تھا، میں نے اپنے ذہن میں جواب سوچ کے رکھا تھا، اور یہی پتا تھا کہ حضور مجھے بلائیں گے اور عائشہ کے بارے میں ہی پوچھیں گے. بلایا، بٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضور نے کہا کہ اب میں ایک کام کے لیے بلایا تمہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت مجھے اتنا بتائیے آپ نے مجھے عائشہ کے لیے بلایا ہے؟ ہاں. تو کہا حضرت میں تھوڑی اونچی آواز ہو جائے گی، بات کروں گا تو تھوڑا دروازہ بند ہو جائے، کوئی یہاں رہے نہیں، تنہائی میں بات کروں گا آپ سے. ٹھیک ہے. دروازہ بند ہو گیا، لوگ چلے گئے. حضرت عمر، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور کوئی نہیں. حضرت کیا کہتے ہیں؟ بولے آدمی عمر میرے دل کے اندر کئی دنوں سے یہ آ رہا ہے، پتہ نہیں عائشہ کے سلسلے میں یہ سفر میں قصہ ہوا وغیرہ وغیرہ، معروف قصے ہیں یہ، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر کہتے تھے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ یہ کہا کہ حضرت مجھے ایک بات کا جواب دیجیے، عائشہ سے نکاح آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کروایا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے کروایا ڈائریکٹ آسمانوں سے. دوسری بات کا جواب دیجیے مجھے، اور وہ یہ کہ آپ نے کئی مرتبہ ہم سے کہا تھا، یہ تو بخاری کی حدیث ہے جو اگلی بات بتا رہا ہوں، آپ نے کئی مرتبہ ہم سے کہا تھا کہ آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے، ایک تشت لے کر آئے، اس میں دلہن بیٹھی ہوئی ہے، گھونگھٹ ہے، اور میں نے وہ گھونگھٹ کو اٹھایا تو عائشہ تم تھی. یہ آپ نے حدیث سے کتنی مرتبہ بیان کی ہم سے؟ ہاں مجھے یاد ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ کہ حضرت اللہ نے آپ کو اتنا پاک صاف بنایا ہے کہ وہ گندی مکھی آپ پر نہیں بیٹھ سکتی، گندی مکھی آپ پر نہیں بیٹھ سکتی.
اتنا پاک صاف بنایا آپ کو، تو کیا گندی عورت اللہ آپ کے حرم میں رکھے گا؟ آپ کے حرم میں اللہ کو گندی عورت رکھے گا؟ یہ جملہ کہہ کر جو ہے حضرت عمر جوش میں آ گئے. بعض اوقات جوش میں آتا ہے نا، جوش میں آ گئے اور جوش میں آ کر کہا ھذا بہتان عظیم، زور سے کہا ھذا بہتان عظیم. بس جہاں یہ جملہ کہا ھذا بہتان عظیم، قرآن شریف کی آیتیں نازل ہو گئی اور اس کے آخر میں یہ آیا سبحانک ھذا بہتان عظیم. ان کی زبان سے نکلا اور قرآن میں نازل ہوا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی آیتیں نازل ہوئی. صدیق اکبر جو ہے وہ آئے حضرت عائشہ کے پاس اور حضرت عائشہ کے پاس آ کر کہا کہ تیری برات کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں، تو حضور کا شکریہ ادا کر. حضرت عائشہ نے کہا حضور کا شکریہ ادا کیوں کروں بھائی، حضور کا شکریہ ادا کیوں کروں، میں تو میرے اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اس نے مجھے بری کیا. میں نے حضور کے دل میں تو جو بات تھی وہ تھی. اب تو جبریل آ گئے، جبریل نے آ کر پوری آیتیں سنا دی، قرآن میں آیتیں آ گئی، سب ہو گیا. میرا اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اللہ نے میری برات کی آیتیں نازل کی. جب بھی حضرت عائشہ سورہ نور کی آیتیں پڑھتی تھی تو باندیاں کہتی تھی کہ بہت روتی تھی. حضرت عائشہ قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ نور کی آیتیں جب آتی تھی تو حضرت عائشہ بہت روتی تھی. ان الذین جاؤوا بالإفک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. حضرت عائشہ ہچکیاں مار کر روتی تھی. تو باندیاں پوچھتی تھی کہ اب تو حضور کے زمانے کے بعد تو کافی سال حضرت عائشہ زندہ رہی ہے نا، آخر میں انتقال ہونے والوں میں 2 مائیں ہیں، ام سلمہ اور حضرت عائشہ. یہ آخر میں دنیا سے رخصت ہونے والوں میں یہ دونوں ہیں، حضرت عائشہ ہے اور ام سلمہ ہے. تو حضرت عائشہ حضور کا انتقال ہو گیا. اب حضور کے انتقال کے بعد جو ہے کافی سالوں میں زندہ رہی. حالات آئے، دور فاروق، دور صدیق بھی دیکھا، دور فاروق بھی دیکھا، دور عثمانی بھی دیکھا، یہ سارے دور دیکھے حضرت عائشہ نے. پھر کتوں کا جو قصہ ہوا حضور نے فرمایا کہ عائشہ مدینہ چھوڑ کے جانا مت، تو مدینہ چھوڑ کے مت جانا. یہ حضور نے کہا تھا اپنی حیاتی میں. فتنے شروع ہو جائیں گے تو مدینہ چھوڑ، اور تیرے لیے سب سے خراب دن خراب رات وہ ہوگی جب کتے کی آوازیں تو سنے گی، بھونکیں گے کتے. تو جب یہ قصہ ہوا حضرت معاویہ کا، حضرت علی کا، اور وہاں جب کتوں کے بھونکنے کی آواز حضرت عائشہ نے سنی تو حضرت عائشہ کو حضور کی حدیث یاد آ گئی. اوہ، حضور نے مجھے پہلے کہا کہ تیرے لیے وہ دن بہت خراب ہوگا یا وہ رات بہت خراب ہوگی جب تو کتے کے بھونکنے کی آواز سنے گی اور تو جنگل میں ہو. تو حضرت عائشہ نے وہی اعلان کر دیا بھائی مجھے مدینہ لے چلو، مجھے مدینہ لے چلو، مجھے مدینہ لے چلو، مجھے یہاں نہیں رہنا، مدینہ لے چلو. یہ کتے بھونک رہے ہیں، میں نے حضور نے پہلے مجھے کہا تھا کتے بھونکیں گے تو سنی گی. تب حضرت عائشہ نے کہا اب مدینہ منورہ میں نہیں چھوڑوں گی، یہی رہوں گی. چنانچہ آخر تک وہ مدینہ منورہ میں ہی رہی اور مدینہ منورہ میں ہی انتقال ہوا. وہ بھی سازش کر کے انتقال ہوا. کسی امیر نے بلایا تھا ان کو، تو دعوت ماں تھی نا، ماں تھی اور ان کے پاس کافی حدیثیں تھی، تو عمارہ بلاتے تھے دعوت پر. تو سازش کی گئی، کتابوں میں لکھا ہے ایک گھڑا کھودا گیا، اس گھڑے کے اندر زہر ڈالا گیا اور رات کا وقت دعوت کی، باندیوں کے ساتھ یہ نکلی تو گھڑے کے اوپر جو پل جیسا ہلکا سا ایسا بنا دیا، وہ پل کے اوپر سے گزری نیچے گری تو زہر کے وسط ہو گیا. اسی میں انتقال ہوا ان کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر کے بارے میں سنا رہا تھا کہ یہ ملہم تھے اللہ کی طرف سے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس مسئلے میں بڑے پریشان رہتے تھے حضرت عمر. ایک مسئلہ اس میں سے قرآن کا بھی تھا. پھر اسلام اتنا پھیل رہا ہے اور قرآن تو ہماری اہم کتاب ہے اور ہمارے پاس حکومتی لیول پر محفوظ نہیں ہے. ویارا والا بات سمجھ میں آتی نہیں آتی، اوپر اوپر سمجھ نہیں جا رہی. یہ مضمون پورا کر لوں، اجازت ہے. یہ حضرت عمر نے جو بکر سے کہا کہ دیکھیے امیر المومنین، آپ امیر المومنین نے قرآن سے حضور کے زمانے میں جمع نہیں ہوا
اس کے پاس 2 پارے ہیں، اس کے پاس 3 پارے ہیں، اس کے پاس 4 پارے ہیں، اس کے پاس 5 پارے ہیں. تو قرآن تو ایسا نہیں ہوتا. قرآن تو ایک جگہ جمع ہونا چاہیے. تو صدیق اکبر نے کہا ہوا میں یہ کام کرنے کا نہیں ہوں. حضور نے نہیں کیا میں کیوں کروں؟ یہ وہ کر کے دلیل صدیق اکبر. حضرت عمر کہتے تھے کہ حضور نے نہیں کیا ہم کیوں کریں؟ لیکن ہمیں فائدہ دیکھنا چاہیے. غزوے ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، حافظ لوگ مر رہے ہیں، سب لوگ حافظ کتنے دن رہیں گے؟ مر جائیں گے تو قرآن کہاں جائے گا پھر؟ یہ حضرت عمر کی دلیل تھی. دونوں بزرگ، دونوں بڑے، دونوں جنتی، اور یہاں آ کر معاملہ اٹکتا تھا. 2 باتیں میں معاملہ اٹکتا تھا، ایک حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں اور ایک قرآن. معاذ بن جبل کا لمبا قصہ ہے، ابھی تو بیان نہیں کر سکتا میں ان سے. ایک حضرت معاذ ابن جبل کے بارے میں اور ایک قرآن کے بارے میں. تو صدیق اکبر نے کہا یہ بات میرے سامنے مت کر. تو ایسی باتیں چھیڑتا ہے جو ذہن منتشر ہوتا ہے. حضور نے نہیں کیا میں کیوں کروں؟ خیر وہی آتی آسمانوں سے اتباع کرو، وہی نہیں ہے. بس ایسا ہی رہے گا قرآن. حضرت عمر کہتے تھے مجبور ہو کر میں کھڑا ہو جاتا تھا، ماں کے سمجھاتا تھا، ماؤں کو، امہات المومنین کو، خاص طور سے عائشہ کو جا کر کہ دیکھو عائشہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے اور ابو بکر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور سب جگہ جو ہے غزوے وغیرہ چل رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں اور جو یہ جہاں آدمی مرا تو اس کے پاس جو علم ہے وہ گیا. تو یہ ہے نا. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے. میں ان کی ابن تیمیہ کہتا ہوں. وہ مرے تو ان کے ساتھ جو ان کا علم تھا وہ گیا. ہاں البتہ ان کے شاگردوں نے جو جمع کر لیا وہ کر لیا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ بہت بڑے آدمی تھے. وہ مرے تو ان کے ساتھ ان کا علم سے گیا. اب ان کے پاس سے کچھ ہم نے حاصل کیا، کسی نے حاصل کیا، وہ آگے بڑھا. اب ہم مریں گے تو ہمارے سمجھ بھی جائے گا. یہ ہم نے جو لکھ دیا وہ لکھا ہوا جو ہے اس کتابوں میں رہے گا. مومن کا خیال لکھ دی، دوسرے موتی لکھ دی، یہ محفوظ ہو گیا. ترجمے کر لیے قرآن کے، یہ محفوظ ہو گئے سارے کے سارے. یہ اسباق جو ہمارے چل رہے ہیں یہ محفوظ ہو گئے یوٹیوب پر. چلو محفوظ چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. لیکن حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں بھی جاتی ہوں ابا کے پاس بات کرنے کے لیے، لیکن وہ ایسے موڈ میں ہوتے ہیں کہ میں بات نہیں کر سکتی. بات کرنے کا اتنا بڑا معاملہ ہے قرآن کا تو موڈ دیکھنا چاہیے نا. امیر المومنین وہ ہیں. حضرت عمر روزانہ کتابوں میں لکھا ہے 2 دن میں 3 دن میں حضرت عائشہ کے بعد باہر سے کھڑے رہ کر کہتے تھے بشرنی یا عائشہ، بشرنی یا عائشہ، بشرنی. تو خوشخبری ہے. خوشخبری نوٹوں کے آنے کی نہیں، ہمارا چیک کے آنے کی خوشخبری کہتے ہیں. فلاں نے سگنیچر کیا کہ نہیں کیا، وہ پاس ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، یہ مول پاس ہو گیا کہ نہیں، فلاں آفیسر نے سگنیچر کیا کہ نہیں. ہمارے بھی خوشخبری ہوتی ہے. وہاں بشرنی یا عائشہ، عائشہ خوشخبری دے. خوشخبری کوئی بات ہوئی تو عائشہ کہتے تھے کہ نو. حضرت عمر جو ہے وہ موڈ بنا کے نکل جاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا دور صدیق میں بہت حافظ شہید ہو گئے اور مدینہ منورہ میں جنازے بھی آئے، ان کے لاشیں بھی ہیں. مدینہ میں اعلان ہو گیا، کئی عورتیں بیوائیں ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے. بڑا حافظوں کا ایک جتھا شہید ہو گیا. یہ ٹائم ملا حضرت عمر کو صدیق اکبر سے بات کرنے کا. جب ان کے جنازے وغیرہ ہو گئے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، تو میں کہا بلا کر رکھی. ان میں عاتقہ بھی بیوہ ہوئی. صدیق اکبر کی یہ بہو تھی، یہ بیوہ ہوئی. ان کے بیٹا بھی شہید ہوا حضرت ابوبکر کا. جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا تو حضرت عمر نے کہا یہ ٹائم ہے سمجھانے کا. سب جنازہ وغیرہ ہو گیا، دفن کر دیا، سب ہو گیا. اب حضرت عمر آئے اور چپکے سے کہا کہ دیکھیے امیر المومنین، میں کہتا تھا کہ کے مسئلے کی طرف دھیان دو، اس لیے کہ دیکھو اتنا بڑا مجمع شہید ہو گیا. بڑے بڑے حافظ تھے اس میں، بڑے بڑے قاری تھے. انہیں کے سالم مولا حجہ والی شہید ہو گئے. سالم مولا حجہ تو سارے قاریوں کے امام ہے نا. سالم مولا حجہ بڑے حافظ تھے، سب شہید ہو گئے. کس سے ہوئے؟ زبردست
مسلمہ کذاب کا قصہ آیا، پھر سجا نامی عورت کا قصہ آیا. مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا. صدیق حضور کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر امیر تھے اور مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ اس کو ختم کرنا، وہ جھوٹی نبوت کو معاملہ ختم کرنا. جب مردوں میں بات چلی کہ مردوں میں ایک نبی ہے تو عورتوں نے کہا کہ ہم نے بھی ایک نبی ہونا چاہیے، جہاں شری ہو وہاں شری مٹی بھی ہونا چاہیے. تو سجا نامی ایک عورت کی سجا اس کا نام تھا، اس سے میں نبوت کا دعویٰ. دوسرا فتنہ، یعنی ایک طرف لوگ شہید ہو رہے ہیں اور ایک طرف فتنے کھڑے ہو رہے ہیں اور دوسرے بھی انتقال کر رہے ہیں. یعنی ہماری جو بنیاد تھی وہ ہلنے لگی ہے. یہ بڑے بڑے فتنے یعنی منہ کھولنا شروع کر دیے. اب مسلمہ کذاب کو پتا چلا کہ بھی میں نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، میرے تو مرید ہو گئے کہ کچھ میرا دھندا دکان دھندا چل رہا تھا. یہ عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ عورت کو یہ گیا جا کر مسلمہ کذاب سجا سے ملنے کے لیے اور کہا کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کیا. بولے میں نے بھی کیا نبوت کا دعویٰ. تو بولا بھائی کیسا کریں گے، آدھے مرید تیرے آدھے مرید میرے، کیسے چلے گا. اپن ایسا کریں کہ دونوں نکاح کر لیں گے تاکہ مرید تو اپنے پاس رہے. بہت بڑا فتنہ تھا مسلمہ کذاب اور یہ سجا نامی عورت دونوں ہم نکاح کر لیں گے. تو دونوں مشورہ کر رہے ہیں بند کمرے میں، بھائی نکاح کریں گے تو وکیل اور گواہ ہماری شریعت میں بولا اللہ وکیل اللہ گواہ. پھر مہر بولے ہمیں جو نبی مانے اس کی عیسیٰ کے فجر کی نماز معاف. ہمیں جو نبی مانے تو پبلک کو تو ایسا ہی چاہیے نا. جہالت زیادہ ہوتی ہے علم کے مقابلے میں، یاد رکھنا کہ جہاں پر بھی آپ چلے جاؤ گے تو آپ کو جہالت زیادہ ملے گی، بیوقوف لوگ زیادہ ملیں گے، سمجھدار لوگ کم ملیں گے. آپ کو ایک دو دن شادی کر دی اور اعلان کر دیا کہ جو حجی آئے گھر کے گھر میں، مسلمہ کو آئے وہ بھی گھر میں، سجا کو آئے وہ بھی گھر میں، عورتیں بھی خوش مرد بھی خوش. اور بڑا معاملہ تھا نے سارا اپنے حیات کے اندر ختم کیا معاملہ. مثلا کوئی مار ڈالا، اس کو ہی مار ڈالا، یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا. لیکن قرآن کا معاملہ جھوٹا تو اٹکا ہوا ہے. جب اس حاصل سے کوئی شہید ہونے کی خبر آئی تب جا کر صدیق اکبر تھوڑے سے یعنی متوجہ ہوئے کہ کچھ کرنا چاہیے. حضرت عمر نے جا کر کہا کہ دیکھیے ایک جماعت شہید ہوئی ہے، اب دوسری جماعت گئی اس کو بھی شہید ہو گئی، تیسری گئی وہ بھی شہید ہو گئی، مدینہ خالی ہو گیا. اب قرآن جو پڑھنے والے کچھ مکہ میں، کچھ بصرہ میں، کچھ کوفہ میں، کچھ بغداد میں، کچھ دلی سندھ لوگ ہیں، پڑھ گئے. اس کی ذمہ داری ہماری، یعنی ہم تدبیر کریں لیکن تدبیر ہمیں کرنی چاہیے. تو صدیق اکبر نے کہا اچھا بتاؤ کیا تدبیر کریں. حضرت عمر نے کہا بلاؤ شورا والوں کو، جو مشورے کی جماعت ہے ان کو بلاؤ، یہ بتائیں گے. چنانچہ خالد بن ولید، عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، یہ جو بھی ابی بن کعب، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، قاضی تھے مدینہ کے. ابی بن کعب مدینہ منورہ میں دور فاروق میں دو قاضی تھے. دور فاروق میں ایک حضرت عمر قاضی تھے اور ایک ابی بن کعب قاضی تھے. یہ دو قاضی تھے، یعنی بڑے آدمی میں تھے. قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے تھے. ابو موسیٰ اشعری، یہ سارے کے سارے بیٹھے، ماؤں کو ہی اٹھائے. کوئی اہم مشورہ ہوتا تھا تو ماؤں کو ہی بلاتے تھے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے کچھ سنا ہو تو بتاؤ ایسا فیصلہ کرے. سب بیٹھے کیا کرے تو سب نے رائے دی کہ عمر جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے، ہمیں جلد از جلد قرآن کی طرف توجہ کرنی چاہیے. آج قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں. آج ہمیں اس کی قدر کہتے ہیں قرآن ہے پڑھا جلتا ہے پڑھے نہیں. جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا. آپ خود دیکھ لو کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہر آدمی سوچے مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ایک بہت بڑے تاجر ہیں ہمارے یہاں بمبئی میں، ان کا نام بھی یونس ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب
میں قرآن پڑھتا نہیں تھا، لیکن جب سے میں نے آپ کا یہ جملہ سنا کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہی نہیں، یہ جملہ سنا میں ہچکیاں مار کر رونے لگا۔ تب سے جا کر میں نے قرآن خریدا اور قرآن خرید کر اب روزانہ دیکھتا بھی ہوں، پڑھتا بھی دلیل سب نے مشورہ کیا کہ ایسا کرو، چلو ایک وقت متعین کرو، سب مدینہ والے جمع ہو جاؤ، ایک طرف مرد ایک طرف عورتیں، اور جس کے پاس جو لکھا ہوا ہے وہ لے کر آئے، جو لکھا ہوا ہے وہ لے کر آوے، سب کے سامنے پڑھے، سارا کا سارا مجمع اوکے کرے، سب حافظ ہے نا، سب اوکے کرے، پھر اس کو جو ہے داخل کر دو قرآن کے اندر۔ اس طریقے سے قرآن جمع ہونا شروع ہو گیا۔ سب سے زیادہ قرآن لکھا ہوا تھا حضرت حفصہ کے پاس، حضرت عمر کی بیٹی، ان کے پاس۔ حضرت عمر خود گئے، بیٹا آپ کے پاس جو لکھا ہوا ہے دے دو۔ حضرت حفصہ نے کہا میں کیوں دوں؟ یہ کہا جب ہم قرآن جمع کر رہے ہیں آپ نے لکھا ہے، اچھا شرط لگائی، سب سنیں، سب کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اور آپ نے کس کے سامنے لکھا ہے دو گواہ بھی لاؤ۔ تم تو کچھ نہیں لکھ سکتے ہو بھائی، دو گواہ ہونے چاہیے۔ تو ہر آدمی کے پاس جو لکھا ہوا ہوتا تھا وہ پیش کرتا تھا اور گواہ بھی تیار کر کے لاتا تھا۔ اس طرح سے قرآن جمع ہو گیا۔ حضرت حفصہ سے کہا حضرت عمر نے، تو حضرت حفصہ نے کہا میں کیوں دوں؟ یہ کہا بیٹا دیکھو قرآن جمع ہو رہا ہے، اب دے دو، آپ کا جو قرآن تم نے لکھا ہے تمہاری امانت ہے، آپ کو ہم واپس کریں گے، ہم لکھ لیں گے۔ میری بات سمجھ جائے، گہری ہے لیکن بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اس بچی کی برکت سے قرآن جمع ہو گیا، خوشی کی لہریں دوڑ گئی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قرآن جمع ہو گیا۔ دو دیر نہیں ملتی تھی، یاد سب کچھ پورا مدینہ کو یاد ہے، لیکن یہ جو ہمارا قانون ہے کہ سارے مدینہ والے سنیں اوکے کریں، لکھا ہوا ہونا چاہیے، اور تیسرا دو گواہ ہونے چاہیے۔ تو یاد سب کو ہے، لکھا ہوا کسی کے پاس نہیں۔ جب لکھا ہوا نہیں ہے تو گواہ بھی کہاں سے لائیں گے؟ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ پورا قرآن جمع ہو گیا، یاد ہے سب کو، ایک شرط تو پائی جاتی ہے، دو شرطیں نہیں، لکھا ہوا لاؤ اور دو گواہ ہونے چاہیے۔ 14 کی آخری آیت، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ ایک ہی ہے، سارے مدینہ والوں کو یاد ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضور کا بھی انتقال ابھی ہوا ہے نا، صدیق اس کے بعد وہ کرائے، سارے مدینے والے گواہ ہیں کہ ہم نے سنا ہے حضور سے۔ صدیق اکبر کہتے تھے کہ لشیلو لاؤ، لشیلو لکھا ہوا لاؤ، پھر لکھا ہوا تو نہیں ہے، نہیں لکھا ہوا لاؤ اور دو گواہ لاؤ۔ ایک آیت نہیں مل رہی، دوسری آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سورہ حضرت کی آیت، یہ آیت لاؤ۔ یا سب کو ارے ہم کو یاد ہے حافظ، نہیں، تمہارا حافظ کو بھروسہ نہیں، لکھا ہوا ہونا چاہیے، جو لکھا ہوا ہے وہی تم کو یاد ہونا چاہیے، اور دو گواہ ہونے چاہیے۔ قرآن جمع ہو گئے، یہ دو آیتیں مل نہیں رہی تھی، دو آیتیں ڈھونڈنے کے لیے مکہ قافلہ بھیجا، بصرہ بھیجا، کوفہ بھیجا، بغداد بھیجا، شام بھیجا، مصر بھیجا، وہاں تک تو اسلام پہنچ چکا تھا، اور نجد بھیجا، نجد وہاں تک بھی اسلام چلا گیا تھا، سعودیہ میں نجد وہاں بھیجا، لیکن سب جگہ سے قافلے واپس آئے، بھئی یاد سب کو ہے، لکھا ہوا کسی کے پاس نہیں۔ کیا کریں بھئی؟ یا تو قرآن میں سے نکال دو اس کو، قرآن میں رکھنا ہے تو اپنی شرط توڑو، اصول توڑو اپنا، قرآن میں سے نکال دو، یہ مناسب نہیں ہے، کیسے نکالے قرآن میں سے؟ حضور سب نے سنا ہے۔
اور اگر قرآن میں داخل کرنا ہے تو کہ اپنے آپ اصول توڑو پھر تمہارا جو اصول ہے کہ لکھا ہوا ہونا چاہیے اور لکھا ہوا ہونے کے بعد وہ دو گواہ بھی ہونے چاہیے. نہیں مل دعا ہے. ایک صحابی تھے ابو خزیمہ, یہ کسی جگہ سفر پر گئے ہوئے تھے, یہ آئے اور مدینہ میں داخل ہوتے ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا. بس رونا آ گیا. مدینہ داخل کتابوں میں لکھا ہے اپنی اٹھنے پر تھے یا اپنے گھوڑے پر تھے اور بس وہ روتے روتے مدینہ میں داخل ہوئے. کسی نے پوچھا بھی نہیں ان کو اور کہ تم کیوں رو رہے ہو مدینہ میں داخل ہو کر. گھر پر آئے ابو خزیمہ دونوں بیوی قریب قریب میں تھے اور باہر چھڑکاؤ کیا ہوا تھا. گرمی کا زمانہ تھا, پانی کا جیسے چھڑکاؤ کرتے ہیں دیہاتی کے اندر. کچھ ریحان وغیرہ بھی اس زمانے میں عطر جو اچھا شمار ہوتا تھا وہ ریحان کا عطر شمار ہوتا تھا, وہ عطر بھی چھڑکا ہوا تھا. اور یہ ابو خزیمہ پہنچے. پہنچتے ہی دونوں بیویوں سے کہا حل فی المدینہ شیء, مدینہ منورہ میں کوئی حالات ہیں؟ مدینہ کی در و دیوار سن کے ٹپک رہا ہے کہ در و دیوار رو رہی ہے. مدینہ کی زمین رو رہی ہے, مدینہ کے درخت رو رہے ہیں, غم مجھے محسوس ہوتا ہے, کچھ ہے؟ تو دونوں بیویوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ملک غسان حملہ کرنے آنے والا ہے, اس کی خبریں چلی. ایک ملک غسان تھا, بڑا بادشاہ تھا, وہ جو ہے وقت دکھاتا تھا میں مدینہ آ کر ختم کروں گا, میں یہ کروں گا, یہ کروں گا. اس کے بعد فوجیں تھی, یہ ملک غسان, اس کا نام تھا ملک غسان. کہ ایک تو وہ خبریں چل رہی ہیں مدینہ میں, کبھی بھی وہ مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد فوجیں بہت ہیں, مدینہ والوں کے پاس اتنی فوجیں نہیں ہیں, تو کبھی بھی پورے مدینہ کو تہس نہس کر سکتا ہے. جب مدینہ کو تہس نہس کرے گا تو حضور کی لاش, حضور تو ابھی بھی دفن ہوئے. یہ سارا معاملہ ایک تو یہ سہل سب. دوسرا کہ قرآن جمع کرنا شروع کر دیا, سارا قرآن جمع ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, دو آیتیں مل نہیں رہی ہے. اس مدینہ والے پریشان ہیں اور گھر گھر جا کر پوچھتے ہیں بھائی یہ دو آیتیں کس کے بعد لکھی ہوئی ہے, یہ دو آیتیں کس کے بعد لکھی ہوئی ہے. ہر آدمی کہتا ہے بھائی یاد ہے لکھی ہوئی نہیں ہے, بھائی یاد ہے لکھی ہوئی نہیں ہے. اب کیا کریں؟ انہیں کہ کون سے دو آیتیں؟ تو دونوں بیویوں نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی. یہ ابو خزیمہ نے کہا یہ تو میرے پاس لکھی ہوئی ہے. ارے میرے پاس لکھی ہوئی ہے, وہ پیٹی کھول, وہ پیٹی کھول. دونوں بیویوں کو کہا تو یہ پیٹی کھول. اس زمانے میں بڑے بنگلے تو ہوتے نہیں تھے, تو یہ پیٹی کھول, تو یہ پیٹی کھول. وہ کھولی تو ان کے پاس لکھی ہوئی تھی. ایک کے پاس ایک آیت تھی, ایک کے پاس ایک آیت. آدمی دور کے سفر سے آتا ہے تو پہلے بھی بچوں سے ملاقات کرتا ہے. انہوں نے یہ دو آیتیں لی, کپڑے بھی نہیں بدلے اور اپنا جو غبار ہٹا ہوا تھا پورے بدن کے اوپر, داڑھی کے اوپر, وہ کوئی صاف صفائی نہیں کیا. دونوں بیویوں نے کہا بھائی تم جو ہے فوراً جاؤ مسجد نبی میں, لوگ بہت پریشان ہیں, تم جا کر یہ دو آیتیں رکھ دو, یہ دو آیتیں دکھا دو. یہ ابو خزیمہ کے اسی حال میں, کپڑے پرانے, سفر سے آدمی آتا ہے تو کپڑے پرانے ہوتے ہیں, سب جو ہے غبار آلود ہوتے ہیں, خاص طور سے اس دور کا سفر غباروں والا. یہ گئے وہاں جا کر گئے سیدھے حضرت ابوبکر کے پاس گئے. حضرت ابوبکر بھی جو ہے اپنا غم سارا بنا کر بیٹھے ہوئے اور جا کر کہا حضرت السلام علیکم. آپ صدیق اکبر نے کہا وعلیکم السلام ابو خزیمہ ماشاء اللہ اہلا وسہلا مبارک مبارک دخولکم فی مدینہ, بہت مبارک ہے مدینہ میں تم آ گئے ماشاء اللہ. نہیں بنا تو صدیق اکبر نے خود نے پوچھا بعض کتابوں میں بھائی ہم سب بہت پریشان ہیں, دو آیتیں مل نہیں رہی ہے, تیرے پاس ہے میرے پاس ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کی جو دھن ہوگی تو دھن وہ سوال رہے گی. کہتے کہ جس کا بٹن کا کاروبار ہے تو جنازے میں جائے گا تو لوگوں کے بٹن دیکھے گا کہ صورت والے کیسا بٹن پہنتے ہیں, مالوڑ پہنتے ہیں, تو مالوڑی والے کیسا پہنتے ہیں, ریارہ والے کیسا پہنتے ہیں. دھن صدیق اکبر کو دھن کسی میرا دھن سبق ہے, کوئی نہیں مجھے ملتا ہے تو میں کہتا ہوں میرا سبق پہنچتا ہی نہیں پہنچتا. اب
پہنچتا ہے ماشاء اللہ کون بیچتا ہے فلاں بیچتا ہے ٹھیک ہے آپ سنتے رہنا آگے سناتے رہنا بیچتے رہنا نہیں پہنچتا میں میرے جنات کو کیا دیتا ہوں ایڈ کر لو یہ تو صدیق اکبر کو فکر تھی ارے بھی وہ دو آئے تو ملنے نہیں ہے سارا مدینہ پریشان ہے اب وہ خزیمہ نے کہا تو میرے پاس ہے ارے لاؤ لاؤ الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ یہ اعلان ہوتا تھا اس وقت میں جب لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا ہوتا تھا میں ہمارے یہاں مسجد میں جمع کرنا ہوتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اذان دی جاتی ہے مدینہ منورہ میں اذان تو ہوتی ہے لیکن کوئی خاص کام کے لیے جمع کرنا ہو تو یہ اعلان ہوتا تھا الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ آ جاؤ نماز آ جاؤ نماز نماز تو نماز نہیں ہوتی تھی وہ پہلے کوئی کام ہے یہاں آپ لوگ آ جاؤ سب لوگ آ گئے صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ابو خزیمہ بیٹھے ہوئے اور پھر صدیق اکبر نے کہا ابشرکم یا اہل الایمان اے ایمان والو خوشخبری دیتا ہوں وہ جب آئے تھے ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ الحمدللہ ابو خزیمہ کے پاس لکھی ہوئی مل گئی ہے اور یہ لکھی ہوئی ہے تو سب نے کہا اللہ اکبر مسئلہ حل ہو گیا نا اللہ اکبر اللہ اکبر چلو پڑھ کے سناؤ چنانچہ دو آیتیں جو لکھی ہوئی تھی وہ پڑھ کے سنائی گئی اور سارا مجمع متفق ہو گیا ہاں یہی ہے اب گواہ لاؤ گواہ کی بھی تو بات تھی دو گواہ تو صدیق اکبر نے کہا یہ تو دو باتیں تو ہو گئی لیکن دو گواہ تو ابو خزیمہ نے کہا تم سب جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کہا ہے کہ ابو خزیمہ کی ایک کی گواہی دو کے برابر شمار ہوگی یہ قصہ بھی لمبا ہے کہ حضور نے کب کہا تھا سارا مجمع میں قصہ معلوم تھا ہاں صدق اللہ و رسول صدق اللہ و رسول صدق اللہ و رسول اللہ نے سچ کہا اس کے رسول نے سچ کہا اللہ نے سچ کہا اس کے رسول نے سچ کہا کہ ابو خزیمہ کے بارے میں حضور نے کہا تھا ایک ہی صحابی ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہنی اللہ کا یا ابا خزیمہ اے ابو خزیمہ تیرے لیے خوشخبری ہے تجھ اکیلے کی گواہی دو کے برابر شمار ہو اونٹ والا قصہ ہوا تھا اونٹ والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضور کو ایک یہودی کے پاس یا مشرک کے پاس کوئی اونٹ پسند آ گیا چلتے چلتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ بیچے گا اس نے کہا بیچوں گا کیا بھاؤ تو اس نے ایک فگر بتایا مثال کے طریقے میں 400 درہم آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں 400 درہم دوں گا لیکن ابھی نہیں آپ میرے ساتھ پیچھے پیچھے چلو اور گھر پر آ جاؤ مجھے وہ ہینڈ اوور کرو اور میں گھر میں سے 400 درہم لا کر تمہیں دے دیتا ہوں یہ بات کیا ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے پیچھے پیچھے وہ اونٹ والا چل رہا تھا اب وہ اونٹ بہت اچھا تھا تو لوگ پوچھتے ارے ماشاء اللہ بہت قیمتی ہے یہ اونٹ کیا بھاؤ کا ہے تو اس نے کہا 800 درہم حضور کو کچھ پتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں 800 درہم اس کے 400 درہم کی گرمی چڑھی 400 درہم تو حضور دے رہے تھے 400 درہم کی زیادہ دے رہا ہے 800 درہم تو اب آگے چلا آگے چلا دوسرا آدمی دیکھا بہت اچھا اونٹ ہے بہت اچھا اونٹ ہے کیا بھاؤ اس نے کہا 1200 درہم اس سے میں خریدتا ہوں 1200 سودا کس کے ساتھ ہوا ہے حضور کے ساتھ لیکن یہ جو آگے بڑھتا گیا یہ اس کی قیمت بڑھتی گئی یعنی دوسرے لوگ بڑھاتے گئے آپ سنا کچھ پتا نہیں آپ تو آگے جا رہے ہیں گھر جا کر تجھے پیسے نہیں لوں گا یہی بات نہیں تھی اب یہ سب پیسوں کی گرمی چڑھی بعض لوگوں کو پیسوں کی گرمی چڑھتی ہے کہ بعض سگریٹ زیادہ پیتے سمجھ لیں اس کے پیسے کی گرمی چڑھ گئی اور اگر یہ کوئی چڑھا کر کے سگریٹ پیے یہ چلتے چلتے سمجھ لیں تو اور گرمی چڑھ رہی ہے اور کبھی 2-4 انگوٹھیاں پہن لیں نا اس میں بھی انگوٹھی پہنے اس میں بھی انگوٹھی پہنے سمجھ لو یہ گیا سو گرمی چڑھی ہے یہ نشانیاں ہوتی ہیں انگوٹھی دے کے پہنی جاتی ہے سمجھ گئے اور اس کی جگہ یہ انگلی پہنی جاتی ہے لیکن بعد میں اس میں بھی پہنتے ہیں اس میں بھی پہنتے جو اس میں انگوٹھی پہنے گا دیکھنا بہت ٹینشن میں رہے گا ایسا پہنچو مارو خالی تھی جائے ہم کیا کریں آپ پورا نزدیک تو بات ہے نا آپ جی یہ کوئی لشی ہے کوئی نے جو ہے یہ انگوٹھی تو وہ پیارا ہے بدل ایک پیارا ہے وہ اس کو بدل ایک پیارا ہے اور اللہ میں بدے ہوا پڑے انگوٹھی کرو
اب وہ سنتا گیا تو اس کو گرمی چڑھتی گئی، ارے 400 کی بات ہوئی ہے ان کے ساتھ، یہ تو 1200 لے رہا ہے، 1500 لے رہا ہے، 2000 لے رہا ہے. تو اس نے پیچھے سے کہا یا محمد ہم پیسے تو لیں گے سمجھ کو، چلو سودا کینسل کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تیری میری بات ہوئی ہے کہ گھر جا کر پیسے دوں گا، ابھی میرا گھر آیا نہیں ہے. نہیں تم قریش والے ایسے ہی کام مطلب کرتے ہو، یہ کرتے ہو. یہ باتیں دونوں کی ہو رہی ہیں، اتنے جو یہ مجمع میں ہوں گے، مسلمان بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، مشرکین بھی آ گئے. اور آج کل لوگوں کو جو ایسا بہانا چاہیے جہاں 2-5 آدمی جمع ہو تو 2-5 آدمی جمع ہو جاتے ہیں. دھمام شروع نہ سمجھنا، تم نے بات کرنا کچھ نہیں. تو اس نے وہ لڑائی کرنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو لڑائی کرتے کرتے حضور نے ایک جملہ کہا، بھائی تیرا میرا سودا ہو گیا ہے اور تو جو ہے اب اتنا مانگ رہا ہے، بات ہو گئی ہے کہ میں گھر جا کر پیسے دوں گا. تو اس نے کیا کہا، آپ جھوٹ بولتے ہو، گواہ لائیے. کون گواہ ہے؟ یہ وہ خزیمہ وہاں کھڑے تھے بھیڑ بھاڑ کے. یہ وہ خزیمہ نے کہا میں گواہ ہوں کہ آپ نے سودا کیا ہے اس کے ساتھ، اور آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. تو حضور نے سب کے سامنے وہ خزیمہ سے پوچھا، بھائی تم گواہی کیسے دیتے ہو، تم تو ہمارے سودے میں تھے نہیں. لیکن میرا اس کا سودا ہوا، آپ تو تھے، تو آپ کیسے گواہی دیتے ہو؟ میری جھوٹی گواہی ہوئی. تب خزیمہ نے کہا جھوٹی گواہی نہیں ہے حضرت، آسمان کی خبریں آپ دیتے ہیں، ہم اسے مان لیتے ہیں. جنت جہنم کی خبریں آپ دیتے ہیں، ہم اسے مان لیتے ہیں. تو یہ خبر ہم نہیں مانیں گے. میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا. یہ ایمان والی بات کی ہے ابو خزیمہ. اس پر حضور نے فرمایا حلی اللہ یا ابا خزیمہ، اے ابو خزیمہ تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تجھے کلے کی گواہی 2 کے برابر شمار. وہ حضور کا پوائنٹ یہاں ایک کام آ گیا. سوال جواب کر دیں. بیان میرا لمبا ہو گیا، گھبرانا مت، لیکن فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو. سارا مجمع کم سے کم ایک نیت کر لے، کم سے کم اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، سب کچھ دیا ہے. ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ ہر گاؤں کے اندر مکتب ہونا چاہیے. کوشش کو لوگوں سے پوچھو پیسے لگا، یہ پیسے جو قرآن کو لگیں گے یہ پیسے ضائع نہیں جائیں گے. مکتب قائم کرو گاؤں گاؤں میں، گھر گھر میں. یہ تو موریتانیہ میں ہم نے دیکھا، موریتانیہ میں ایک ٹی وی نہیں ملے گی، سب کے 4 بیوی. کوئی بھی ٹی وی والا نہیں ملے گا، مطلب ٹی وی والا رستے ہی نہیں آتا. یہ موریتانیہ میرے ساتھ یہ سارے کے ساتھ موریتانیہ میں میری شادی بہت ہے. دوسرا کوئی بغیر حفظ نہیں ملے گا. تہجد میں آپ چلے جاؤ تو ماشاء اللہ عورتیں مرد کھسا کھس مسجد بھری ہوئی. اللہ کرے گا ہمارے بھی یہاں بھی رواج پڑ جائے. اچھا میں آج آپ سے میں ایک ہدیہ مانگتا ہوں، دو گے بھائی؟ ارے یار والو بولو تو صحیح یار. دو گے ہدیہ؟ ایک میری خواہش سے پوری کرو گے، ایک میری تمنا پوری کرو گے انشاءاللہ. اتنی کوشش کرو کہ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے. یہ ہماری تمنا پوری کرو. آپ اتنی کوشش کرو کہ کوئی مرد کوئی عورت بے نمازی نہ رہے. اور شروع کرو اپنے گھر سے، شروع کرو اپنے گھر سے کہ میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو. پھر یہ شروع کرے کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور ایک دوسرا میں ہدیہ دیتا ہوں، قبول کرو گے ہدیہ میری طرف سے بھائی؟ حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھے سورہ اخلاص 2 محل تیار، 30 مرتبہ پڑھے 3 محل تیار. تو میں کہتا ہوں ہمارے جتنے بھی شاگرد ہیں ان سے کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. ایک ساتھ نہیں پڑھنا، تھوڑا تھوڑا کر کے. موٹر سائیکل چلاتے پڑھ لیا، مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو وہ روٹیاں پکاتے پڑھ لیں گے، پانی بھرتے بھرتے پڑھ لیں گے. آپ سنتے کہ نہیں؟ 313 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ تو جنت میں انشاءاللہ روزانہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی
کوئی انکم کا سوال آپ کو فون نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ دنیا میں 2 بنگلے اگر آپ لے لو، 11 کے اندر 2 دکانیں لے لو یا 2 پلاٹ لے لو، زمین کے ٹکڑے لے لو، انکم ٹیکس والے کھڑے ہو جاتے نہیں جاتے؟ کیسے پیسہ آ جائے، حساب آپ کو آنا، حساب آپ کو روزانہ 31 بنگلے تیار کرو گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات میں اور کہتا ہوں، رات کو نیند نہ آئے نا تو یوٹیوب پر دیکھو، رات کو نیند نہ آئے بنگلے بناتے بناتے سو جاؤ، سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جاؤ تو بنگلے بھی بن جائیں گے، اپنا بنگلہ ہی بن گیا اور اب نیند بھی آدمی۔ اور جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ یارانہ بھی بنگلہ دینے پر قادر ہے۔ جو جنت دے سکتا ہے تو یہ نہیں دے سکتا بھائی، دعائیں آپ کی قبول ہوگی۔ اس لیے مائیں جو ہے نا یہ میرا ہدیہ قبول کریں۔ 3 ہدیے دے رہا ہوں، 3 ہدیے بلکہ 4 ہدیے دے رہا ہوں۔ نمبر 1، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، انشاءاللہ 31 بنگلے روزانہ جنت میں تیار ہوں گے، ریڈی میڈ بنگلے، بالکل کہتے ہیں چابی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سنبھالے گا، کوئی گنڈے بنگلے میں قبضہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری ڈاکٹر نہیں ہے وہاں شکاگو میں، تو میں نے اس کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب بنگلے بناتی ہو؟ میں نے کہا مولانا جب سے میں نے سنا آپ سے بنگلہ بنانے کا، میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 10 لاکھ۔ 5 لاکھ آپ کو ہدیہ دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا، لیکن مولانا صاحب مجھے اتنا بتاؤ بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ بنگلے دے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ ایک بنگلہ دے گا۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اتنا بنگلہ مجھے ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے جواب میں کیا کہا؟ اذا اللہ استغفر یا رسول اللہ، پھر تو میں بہت پڑھوں گا۔ آپ نے بولا جتنا پڑھنا ہے پڑھ، پڑھتے بناتے بناتے تو تھکے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ اب دل میں یہ آتا ہے کہ مولانا اتنے سارے بنگلے کیا کریں گے، کہ بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سمجھ گئے رینٹ؟ میں نے کہا گجراتی اور پنجابی ان لوگوں کو بھاڑے کا بہت فکر رہتا ہے۔ پنجاب کے لوگ بھی جو امریکہ وغیرہ آنے ہیں وہ لوگ کرایہ کا، اور گجراتی بھی یہی ہے کہ ان کو میں نے کہا جنت میں کوئی بھاڑا تو نہیں آئے گا۔ آپ لوگ کا بنگلہ ترسو سے بچی پڑے جیسے نا زیارت جیسے نا جنت میں کیا مشورہ کرے گا؟ جب جنت میں جائیں گے وہاں جا کے مشورہ کر لیں گے کیا کرنا ہے، لیکن ملے گا نہ الیکٹرک کرنا ہے آپ کو، نہ مینٹیننس کرنا ہے، نہ صفائی کرنی ہے، بنگلہ تیار بناؤ گے بنگلہ انشاءاللہ۔ یہ ہدیہ ہو گیا۔ دوسرا ہدیہ، روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، مختصر والا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر ہے، اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے، دونوں چیزیں۔ 2 ہدیہ ہو گئے۔ تیسرا ہدیہ استغفار، 313 مرتبہ استغفار پڑھو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، 313 مرتبہ۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار۔ آپ پڑھنے کی عادت ڈال دو، مائیں بہنیں عادت ڈال دیں، روزانہ جو آپ کی تسبیح ہے اس میں درود شریف بھی آتا ہے، اس میں جو استغفار بھی آتا ہے، وہ اس میں اکاؤنٹ ہو جائے گا۔ اگر روزانہ کی تسبیح میں وہ تو ہے ہی تو 213 مرتبہ پڑھ لینا، 100 اس میں آ گیا۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ بھائی، آج سے شروع، آج سے اپنا دھندا شروع۔ ارے ہاں تو کہو یار، مجھے بھی تو خوشی ہو۔ چلو ٹھیک ہے، اب چوتھا ہدیہ دیتا ہوں۔ یہ مسجد ہے، ہر گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں عام طور پر، مسجد کے بھی 4 کونے، ایک کونا یہ ہے، ایک کونا یہ ہے، ایک کونا یہ ہے۔ آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، عورتیں بہت پریشان ہیں، شادی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، شادی ہوتی ہے کہ ٹینشن رہتا ہے، داماد جو ہے کبھی اڑے ٹڑے ملتا ہے، کبھی اچھا ملتا ہے، ہر جگہ یہ چیز چل رہی۔ شہر جہاں جہاں دیکھو، شہر کا مسئلہ، جادو کا مسئلہ، پھر نظر کا مسئلہ، پھر کاروبار کا مسئلہ، بلڈر پیسہ لے کے بھاگ گیا،
پہلے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اب جب ملسا فون ہی نہیں اٹھاتا ہے اور یہ کرتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے سب جھوٹ۔ تو ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں جو آج سے کرنا شروع کرو، بہت آسان ہے انشاءاللہ، یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا معمول تھا۔ میری کتاب بکھرے موتی میں اس کے حوالے دیکھ لینا، میں نے اس میں لکھا ہے 4 کونے ہیں، جیسے ایک کونا یہ، ایک کونا یہ، ایک کونا یہ، ایک کونا یہ، تو دن میں 4 مرتبہ اور رات میں 4 مرتبہ چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھنی ہے، بس اور کچھ کرنا نہیں آپ کو۔ مثال دے رہا ہوں، رات آئی، کھڑے ہو گئے، وہاں چلے گئے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، دم کر دیا، پھر پیچھے چلے گئے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، دم کر دیا، پھر یہاں آ گئے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، دم کر دیا، پھر یہاں آ گئے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، دم کر دیا، 4 مرتبہ ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح سے دن میں بیوی کرے، بیٹا کرے، دم کرنا ہے آپ کو، کوئی نہیں کرنا۔ انشاءاللہ یہ کرنے کی وجہ سے شیطان بھی بھاگ جائیں گے، انشاءاللہ جو حاسدین ہیں یہ بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے، اور جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں یہ بھی حل ہو جائیں گے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کا یہ معمول تھا کہ روزانہ کرتے تھے۔ تب صحابہ سب سے بڑے مالدار وہ تھے، ان کے انتقال کے بعد اتنا سونا نکلا، اتنا سونا نکلا کہ سونے کو توڑتے توڑتے کدالیاں جو تھی وہ بھی سونا ختم نہیں ہوا۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی جان کی، مال کی حفاظت کریں گے، اور ہر گھر میں یہ کرو، اب کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت فائدہ دے گا۔ یہ بات ہو گئی، یہ 4 ہدیے، ٹھیک ہے، 5واں ہدیہ بھی ہے، لیکن وہ جس کی ہمت ہو تو کرے، ہمت نہ ہو تو نہ کرے۔ سورہ فاتحہ کی بھی بہت فضیلتیں آتی ہیں۔ سورہ فاتحہ 313 مرتبہ تو نہیں کہتا آپ کو، لیکن یہ صبح نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ آ جاتی ہے، آدمی سنتے ہوئے ہر جگہ پڑھتا ہے، کم سے کم 100 مرتبہ تو پڑھنے کی عادت ڈال دو سورہ فاتحہ، فائدہ ہے انشاءاللہ۔ جب مر بنا کر قبر میں جاؤ گے تب میں یاد آؤں گا، کہہ رہے ہاں مولانا نے کیا بات بتائی تھی۔ سورہ اخلاص کی فضیلتیں تو اتنی ہے کہ قرآن میں جتنی صورتیں ہیں سب سے زیادہ فضیلت سورہ اخلاص کی حضور نے بیان کی ہے۔ ایک قصہ کہہ دوں، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، ان کا نام تھا۔ تبوک کے موقع کے اوپر یہ بیمار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک جا نہیں سکے، وہاں مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں تو ہے ہی نہیں مدینہ میں، سارا مدینہ تو تبوک پہنچا ہوا ہے، کیا کریں؟ حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضور کے پاس، اور حضور کے بعد آ کر کہا کہ وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو گیا ہے، تو اس سے کیا کریں؟ ہم جنازہ وہاں پڑھ لیں یا اس کی لاش میں آ لائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لاش لاؤ یہاں۔ تو سارے فرشتے لاش لے کر تبوک پہنچے، اور حضور کے جنازے کے انتقال ہوا ہے مدینہ میں، اور جنازے کی نماز کہاں پڑھی جا رہی ہے بھائی؟ تبوک میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ پھر حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضرت تبوک میں دفن کر دیں یہ بقیع لے جا کر دفن کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بقیع لے جاؤ، وہاں جا کے دفن کرو۔ اب کتنی عزت ملی ان کو، فرشتے آئے، ان کی لاش لائے، حضور نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر جب واپس لے گئے بقیع میں دفن کیا، تو بہت بڑی عزت ہے۔ آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل اتنی زیادہ اعزاز اس کا کیوں ہوا، اتنی زیادہ عزت اس کی کیوں ہوئی؟ تو حضرت جبریل نے آہستہ سے کہا کہ حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، اس کی وجہ سے آسمانوں میں دھمال کی دھمال۔ آپ بھی اگر اپنی عزت بڑھانا چاہتے ہو بے حساب سورہ اخلاص پڑھو، انشاءاللہ مائیں بہنیں پڑھو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا یہ میری تصویر، اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ یہ ایماندار نام مجھے ملا ڈاویل سے، مفتی احمد صاحب کا ملاقات کے لیے گیا تھا میں، وہاں ڈاویل میں طلبہ میں ہمارا بیان بھی ہوا الحمدللہ۔ وہاں جو دور حدیث میں لڑکے تھے سب کو ہم نے تصویر بھی دی، تو وہاں مسجد سے طلبہ میں بیان کر کے نکل رہا تھا، ایک بڑے میاں بھاگے بھاگے آئے، یہ کہا مولانا تمہاری تصویر جو ہے نا جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایک نام مجھے بتائیے تو سو کہ ایماندار، مجھے چل آج سے ایماندار بھی نام بڑھا دیا۔ اب یہ تصویر پورے 11 والوں کو تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ بچہ جو قرآن حافظ ہوا ہے میں اس کو دیتا ہوں، لے بیٹا یہ تصویر
संभाल के रखना और इस पर दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहना, सूरह इखलास भी पढ़ते रहना। मेरे हाथ की तस्बीह है, संभाल के रखना, एंटीक है ये, समझा, बरकती भी है। ये नोटें बहुत लाएगी इंशाअल्लाह। जब नोटें अल्लाह बहुत देवे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, ठीक है। अल्लाह ताला अमल करने का तौफीक अता फरमाए। अब आखिरी बात करता हूँ, हमारे यहाँ जो इज्तिमा होने वाला है, यहाँ कहाँ होने वाला है भाई? कड़ोद में। ये कड़ोद हमारा पुराना गांव है, अब्दुल समद है, वहाँ है हमारे पुराने, बहुत पुराने, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के खास लोगों में, काजी अब्दुल हक साहब के खास लोगों में, अच्छे लोग हैं वहाँ के। उस इज्तिमा से जमातें निकलेगी अल्लाह के रास्ते में, तो आप लोग भी निकलोगे कि नहीं निकलोगे भाई? तो कितनी जमातें तैयार की यहाँ से, मेरा यहाँ से इस शहर से दो जमात के हैं, दो जमात। आप लोग मोटो गाँव मैंने दो जमात तैयार क्यों लागे? अरे वो आइए आगे से के मैंने ये बढ़वा देवे कि नहीं बढ़वा देवे? अरे नाश्ते के बाद जाते हो शिफ्ट देते हो नहीं देते? मच्छी के बाद जाते हो शिफ्ट देते हो नहीं देते? मैं बूढ़ा आदमी इतनी दूर से चल कर आया तुम्हारे पास, मैं आया तो कम से कम आप लोग सिर्फ मैं वादा तो नहीं कर पाता, बस इतना कहता हूँ कि 2 जमातों की बात चल रही है आपके यहाँ, आप लोग कम से कम 4 जमातों की नियत तो कर लो, अल्लाह से मांगो। दूर है मंजिल मकसूद, मगर है तो सही, राह कट जाएगी तो ऐसे सफर पैदा कर, अल्लाह आसान करेगा। 4 जमातों की नियत करते हो भाई इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी बात तो हमारे यहाँ ये क्या नाम है, वियारा में मस्जिद जमात कितनी मस्जिद है यहाँ वाला ना? 8 में बैठती जमात 8 में बैठती। हाँ माशा, बहुत अच्छा। जहाँ पर भी हमारी मस्जिद व जमात बैठे, आपको इधर जाने का, शर्माने का नहीं। लोग शर्म क्या करते हैं, अरे वालों को तश्कील करते रहे, कोई तश्कील नहीं करेगा भाई, तुम खाली बैठो तो सही, तुम्हारे दिल में आवे तो निकलना, दिल में ना आवे तो मत निकलना। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मेरी जमात की तरफ तो मोहब्बत की निगाह से देख भी लेगा तो भी अल्लाह उसे कबूल करेगा। सही तो हो जाओ, दूसरे जमातें आती होंगी हमारी कौम जवार से, यहाँ ठहरती होगी, उनकी नुसरत करो, उनको खाना खिलाओ, यही काम आएगा। तो कोशिश करो कि वो जमात वाले खाना न पकाने, आप खुद की तरतीब करो उसकी, उन्हें खाना खिलाओ, उनको खाना खिलाना भी इबादत है, उनकी तरफ देखना भी इबादत है, और उनकी मदद ये करो कि जहाँ वो लोग, उतना समझता हूँ जमातें कैसे निकलती है, कैसे आज कुछ भी हो आपकी मेहमान। हर जगह पर आप मालूम है इस पालनपुर ढूंढो के काम मिलेंगे भाई आपको, हर जगह मालूम तारी जमीन को ढूंढो के काम मिलेंगे, काम मिलेंगे आपको नहीं मिलेंगे। ये लोग तो अपने अपनी जगहों पर होते हैं सर, जो आ रहे हैं उसका इकराम करो, उसकी जितनी हो सके नुसरत करो। मैं ये नहीं कहता 5-5 हज़ार रुपये हदिया दो, ये नहीं कहता मैं कहता हूँ कि कम से कम उनका साथ इतना दो कि हम हमारी इस मस्जिद के कोई जवाब में कोई बेनमाजी न रहे। ये तो मैंने आपसे वादा नहीं दिया कि कोशिश करना कि हमारे इस इलाके में कोई भी बेनमाजी न रहे। अल्लाह का शुक्र है, जहाँ पर हमने वादा लिया लोगों ने मेहनत शुरू की और खबरें भी देते। हमारे मोहल्ले में 5000 मर्द औरतें रहती है, कोई भी बेनमाजी नहीं, 100% नमाजी, 100% पर्दा। आप लोग कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। और एक नसीहत करता हूँ, जुबान का मीठा बोल जो दिलों को जोड़ दे, वो करोड़ों नस्लों पर भारी, और जुबान का कड़वा बोल जो दिलों को तोड़ दे, वो करोड़ों गुनाहों पर भारी। आज हमारे साथी तो जुबानें कब्जे में नहीं, सारी दुनिया में जो इंतशार चल रहा है ये जुबान की वजह से। मुझे ने फरमाया इसे कंट्रोल करो, ज्यादा बोलो मत। ज्यादा बोलना ये कोई अच्छाई की अलामत नहीं है, खामोश रहना ये अच्छाई की अलामत है। जैसे ज्यादा खाना, डायबिटीज की बीमारी मीठे खाने से नहीं होती, डायबिटीज की बीमारी मीठा खाने से नहीं होती, डायबिटीज की बीमारी ज्यादा खाने से होती है। तो आदमी जो हलाकते में जाता है वो ज्यादा बोलने की वजह से हलाकते में जाता है। पट 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 पट, यहाँ बोला, यहाँ बोला, यहाँ बोला, यहाँ बोला, यहाँ बोला, कितना हो गया। अब कहाँ ढूंढने जाओगे तुम, कहाँ दवा करने जाओगे। खामोश रहने के फजाइल मिलेंगे,
کھانے کے فضائل ملیں گے, زیادہ کھانے کے فضائل نہیں ملیں گے, اور زیادہ بولنے کے فضائل نہیں ملیں گے. اسی لیے روزہ رکھوایا گیا. کم کھاؤ, کم بولو, زبان کی حفاظت کرو گے انشاءاللہ بھائی. ہاں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم تو ایسے پیارے نبی کی امت میں ہیں کہ ہمارا بھاؤ تو حضور نے بہت بڑھا دیا. ایک دعا پڑھاتا ہوں, پڑھ لو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کتابوں میں لکھا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. کتنا انعام ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ دے لیں, سستے کا ثواب. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسے تو اللہ بھی ہنستے ہیں. میاں بیوی دونوں مسافہ کریں محبت کے ساتھ تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے نل کھولو جیسے پانی گرتا ہے, ایسے گناہ جھڑتے ہیں. کتنی مزے لگتے ہیں. تو ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو, مقبولیت کا ثواب. روزانہ ہم 5 حجوں کا ثواب لے سکتے ہیں. کتنے بھائی؟ 5 حجوں کا, 5 نفل حجوں کا ثواب روزانہ ہم لے سکتے ہیں. کیسے لے سکتے ہیں؟ جو آدمی نماز کے لیے وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے, ایک نفل حج کا ثواب ملتا ہے. 5 وقت میں ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے, 5 نفل حج کا ثواب مل گیا. کتنا آسان ہے. تب گھر جا کر میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دے کر ہنسنا اور اللہ کو ہنسانا. ٹھیک ہے بھائی؟ ارے ہنسو, اللہ کو ہنساؤ گے انشاءاللہ. لیکن محبت سے دیکھ رہے ہیں جو مول صاحب نے کہی مجھے ایک میں ہنسو چھو پر تاری ماری کی لڑائی ہے, یہ تو کھیل, یہ مت کرنا بھائی. محبت محبت محبت. عورتوں کی قدر کرو, عورتوں کی قدر کرو. عورتوں کا بہت بڑا مقام ہے. عورتوں کی اللہ نے سفارش کی ہے, عاشروہن بالمعروف. اور عورت تو جو ہے نا بھائی, برا مت ماننا, ٹیڑھی ٹیڑھی اچھی لگتی ہے, اسی میں مزہ ہے. آپ کو پتا نہیں ہے, عورت ٹیڑھی ٹیڑھی اسی میں اس کا حسن ہے. تم ایک دم سیدھی کرنے جاؤ گے تو ختم ہو جائے گی. وہ ایڑی ٹیڑھی کبھی غصہ ہوگی, کبھی کھانا نہیں پکائے گی, کبھی یہ کریں گی, کبھی ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکمت کے ساتھ لے کے چلتے تھے. کبھی ماں عائشہ جو ہے ناراض ہو جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ آج تم ناراض ہو. اچھا تم ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج عائشہ ناراض ہے. کبھی عائشہ نے پوچھا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ فرمایا کہ جب آپ خوش ہوتی ہو تو کہتے ہو یا رب محمد یا رب محمد یا رب محمد, اور جب ناراض ہوتی ہو تو میرا نام لیجیے, یا رب ابراہیم یا رب اسماعیل یا رب اسحاق, جس کا نام میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ روٹھی ہوئی. تو حضور ناراض ہوتے تھے, حضور سر ڈنڈا مارتے تھے نہیں. بیویوں کو پیار دو, پیار, عزت دو. جس بیوی کو عزت دی جائے گی وہ آپ کی عزت کرے گی, اور اگر آپ نے عزت نہیں دی تو وہ بھی آپ کی, وہ بھی تو انسان ہے نا. آپ اکیلے انسان نہیں. آج کل مرد اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے اور عورت کو جو ہے جانور سمجھتا ہے. یہ نہیں, حکمت کے ساتھ اپنی بیویوں کو لے کر چلو. ایک قصہ سنا کر بات ختم کروں. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا, حضرت آج کی اتنی بیگمیں ہیں, اتنی بیویاں ہیں, آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ تو حضور نے فرمایا تجھ سے. اب بات ختم ہو گئی. عائشہ اتنی خوش ہوئی, اتنی خوش ہوئی, اتنی خوش ہوئی, کھڑی ہو گئی. کھڑے ہو کر جو جانے لگی اپنا برقع لے کر, ارے اویش 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 کہاں جا رہی ہو اویش. بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے, دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام تھا عائشہ, حضور پیار میں کہتے تھے اویش, حضور پیار میں کہتے تھے عائش, حضور پیار میں کہتے تھے صدیقہ, حضور پیار میں کہتے تھے عفیفہ, حضور پیار میں کہتے تھے حمیرہ. یہ نام نہیں تھے, نام تھا عائشہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کہتے تھے عائش عائش, کہاں جا رہی کہاں جا رہی بھی کہاں جا رہی. حضرت میں سب کو کہنے جا رہی ہوں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ اتنی بیگمیں ہیں, آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ تجھ سے. ارے کتنا کرے گی تو,
ارے یہاں بلایا، فقربھا، قریب کر کے بٹھایا اور کہا کہ دیکھو میں تجھے ایک ہدیہ دیتا ہوں، بس شرط ہے کہ کسی کو بتانا مت۔ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک، یہ میرے تیرے درمیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجوریں لے کر حضرت عائشہ کے ہاتھ میں دی، یہ لو، کسی کو بتانا مت، کسی کو کہنا مت، پکا کیا کسی کو کہنا مت۔ عائشہ نے کہا نہیں کہوں گا، نہیں کہوں گا، بات ختم ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ماؤں کے گھر پر گئے، ہر ماں کو قریب کیا، قریب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجوریں دی، کسی کو کہنا مت، کسی کو بتانا مت، کسی کو بتانا مت، سب کو پکا کیا، سب کو کھجوریں دی اور سب کو پیک کیا، بتانا مت، ہاں نہیں یہ میرا تمہارا راز ہے، کسی کو بتانا مت۔ ہر ماں خوش ہو گئی، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھجوریں دی، اپنے ہاتھ سے کھجوریں دی، سعادت مندی کی علامت ہے کہ حضور اپنے ہاتھ سے دے رہے۔ ایک مرتبہ اس قصے کے بعد مائیں ایک ساتھ جمع ہو گئی، کوئی خاص مشورے نہیں۔ امہات المومنین کے دو پارٹیاں تھیں، ایک پارٹی کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوا کرتی تھی اور ایک پارٹی کی ذمہ دار ام سلمہ ہوا کرتی تھی۔ یہ دونوں کسی بات پر متفق ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ معاملہ گھر میں ٹھیک ہے، اور اگر ایک نے بھی مخالفت کی یا ایک نے بھی کوئی چیز چھیڑ دی، نہیں تو یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے، تو گھر میں تھوڑا سا بدمزگی پیدا ہوتی تھی۔ تو ام سلمہ اور عائشہ سب بیٹھی ہوئی، ساری مائیں بیٹھی ہوئی، سب کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا، حضرت یہ ساری کی ساری جو امہات المومنین بیٹھی ہیں، آپ کی بیگمیں بیٹھی ہیں، بتائیے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ پہلے تو تنہا ہی پوچھا تھا، ارے سب کے سامنے پوچھا، حضرت یہ ساری بیٹھی ہیں، بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے۔ اللہ ہم جا کے نا اتنا تو بالغ تھی جا سے ماشاء اللہ 11 والے اتنے تو بالغ ہو گئے، جس کو کھجوریں دی تھی اس سے۔ اب ساری مائیں خوش ہو گئی، ہر ایک کو دی تھی، لیکن یہ قصہ کتابوں میں کیسے آیا؟ بھائی یہ تو حضور کے ساتھ، اب حضور کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پھر جو ہے وہ غم ختم ہو گیا، غم ختم ہونے کے بعد مائیں بھی دنیا سے اٹھتی گئی، حضرت فاطمہ بھی چلی گئی سب سے پہلے، تو جیسا 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا ہے، 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ 24 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ باقی مائیں جو ایک ایک بیماریاں لگتی گئی۔ ایک مرتبہ مائیں سب جمع تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا اور حضور کا ایک راز ہے، میرا اور حضور کا ایک راز ہے، لیکن میں بتاؤں گی نہیں۔ اب ظاہر کے سامنے راز تو وہ تو چھڑے گی نا، ارے بھی کبھی حضور تو ہمارے بھی شوہر تھے، میری بھی شوہر تھے، اس کے بھی شوہر تھے، اس کے بھی شوہر تھے، عائشہ بتانا پڑے گا۔ ہاں ایسا کہتی تھی کہ نہیں بتاؤں گی۔ اب جب انہوں نے یہ بات چھیڑی تو یہ پیچھے پڑ گئی سب، یعنی امی بتانی پڑے گی، بہن کہتے تھے دوسرے کو، تب بہن بتانی پڑے گی۔ حضرت عائشہ نے کہا کل بتاتی ہوں، اور جب کل آئے گا تو کل تو بیچاری پریشانیاں رہتی ہیں، کیا راز ہے تیرا اور نبی کا راز کیا ہے یہ تو بتا ہمیں۔ حضرت عائشہ نے کہا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت قریب کیا اور کہا عائشہ میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں لیکن کسی کو تو بتانا مت، اور مٹھی پر کھجوریں حضور نے بہت پیار سے لی اور پیار سے لے کر میری ہتھیلی میں ڈالی، اور حضور نے کہا کسی کو بتانا مت۔ تو جتنی مائیں تھیں ان سب نے کہا وہ کھجوریں تو حضور نے ہم کو بھی دی تھی، اپنا قصہ بیان کر دیا، وہ کھجوریں تو حضور نے ہم کو بھی دی تھی۔ حکمت، اس لیے میاں بیوی کو اگر چلانا ہو تو حکمت کے ساتھ۔ اور ایک وظیفہ بتاؤں بیوی کو خوش رکھنے کا، بیوی کو خوش رکھنے کا وظیفہ بتاؤں، روزانہ 5 مرتبہ اس کی تعریف کرو، کبھی ناراض نہیں ہوگی۔ ارے تارا ہاتھ میں کھاوا تو بہت سارا، ارے تارا ماں باپ تو بہت سارا، تارا بھائی تو بہت سارا دیندار سے 3 چلا لگا دی نہ بھائی 3 چلا جائے تھے، جتنی تعریف کرو گی وہ خوش ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر اس سے بھی خوش نہ ہو تو مہینے کی پہلی تاریخ میں ہدیہ دیا کرو۔ ڈالر والے ہو تو ڈالر دیں، پاؤنڈ والے ہو تو پاؤنڈ دیں، اور دینار والے ہو تو ہمارا سبق تو ساری دنیا میں جاتا ہے، یہ بیان بھی ساری دنیا میں جائے گا۔
دینار والے ہو تو دینار دیں، درہم والے درہم دیں، ریال والے ہو تو ریال دیں، 500 ریال، 500 پاؤنڈ، 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، 3000 روپیہ، خرچے کے علاوہ، خرچہ تو خرچے کے علاوہ، اور کبھی اللہ نے مال بہت دیا ہے کبھی سونے کی انگوٹھی دلا دو. یعنی دل لگی کرنا ضروری ہے، دادا گیری کرنا ضروری نہیں ہے. آپ دادا گیری کرتے ہیں، میں کہتا ہوں دادا گیری مت کرو بھائی، دل لگی کرو، تمہاری نسل چمکے گی، تمہارے چمن کو اللہ روشن کرے گا. محبتوں سے ہو گئے انشاءاللہ بھائی. اب سارا مجمع سے میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعا میں یاد کرتا ہے. اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو انشاءاللہ میرے دعا میں پارٹنر رہو گے. کرو گے دعا انشاءاللہ. اب دعا کرنے پانی